والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی متقی بندوں کی 5 صفات بیان فرماتے ہیں۔ ان میں سے 5ویں صفت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ پہلی 4 صفات پر گفتگو ہو چکی ہے، آج 5ویں صفت پر گفتگو ہوگی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر آخرت کا لفظ لایا گیا ہے، اور آخرت کا معنی ہے بعد میں آنے والی چیز، اور اس سے مراد ہے الدار الآخرہ، مرنے کے بعد والی زندگی، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ مراد ہے۔ اور قرآن حکیم میں اس دن کو الیوم الآخر بھی کہا گیا ہے۔ اور دوسرا لفظ یہاں پر یقین کا استعمال ہوا ہے۔ تو یقین کسے کہتے ہیں؟ وہ علم جسے دلیل کے ذریعے سے اس قدر واضح کر دیا جائے کہ کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے، اسے یقین کہتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، یہ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ انسان نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بھیجا ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ کسی کی عمر 50 سال رکھی گئی، کسی کی 100 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی کم، کسی کی زیادہ۔ مگر جب وہ عمر پوری ہوتی ہے تو اسے پھر کوچ کرنا ہوتا ہے، یہاں سے رخت سفر باندھنا ہوتا ہے۔ اور پھر جب انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے تو انسان فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ ایک عالم میں پہنچتا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ ہم اسے قبر کہتے ہیں، مٹی کے نیچے اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ بظاہر تو اسے مٹی میں ہم دفن کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک عالم میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ ایسا عالم جو اللہ رب العزت نے ہماری نظروں سے اسے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ وہاں پر نیک انسان راحت محسوس کرتا ہے، انعام میں ہوتا ہے، اور جو برا تھا وہ وہاں پر تکلیف محسوس کرتا ہے، گویا کہ وہ سزا میں ہوتا ہے۔ اور یہ کتنا عرصہ وہاں پر رہے گا یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو دفن ہوئے وہ اسی عالم میں یعنی عالم برزخ میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو موت عطا کر دیں گے، یہاں تک کہ سورج بھی بے نور ہو جائے گا، ستارے اپنی چمک کھو بیٹھیں گے، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، نہ زمین باقی رہے گی، نہ آسمان، نہ شجر و حجر باقی رہیں گے، نہ سمندروں کی موجیں ہوں گی، نہ دریاؤں کی روانی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ فرشتے بھی موت کی وادیوں میں چلے جائیں گے، اور اسرافیل جو سور پھونکیں گے، اور ان کے سور پھونکنے سے ہی موت واقع ہوگی اور ہر چیز فنا ہوگی، وہ اسرافیل بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلے زندہ فرمائیں گے، وہ اپنے اس سور میں پھونکیں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ رب العزت انسانوں کو اور باقی مخلوق کو دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور وہاں پر پھر
ایک منزل ایسی آئے گی جس کو جزائے عمل کی منزل کہا جاتا ہے. وہاں سے ہر ایک نے گزرنا ہے اور وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے اپنی دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے. اس کے بعد پھر اس کو اس کے اصل ٹھکانے کی طرف روانہ کر دیا جائے گا. اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہے، اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا تھا، تو ان کو جو ٹھکانہ ملے گا وہ اللہ کی رحمت والا ٹھکانہ جنت کی صورت میں ملے گا، جو کہ ان کے لیے انعام ہوگا. اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی ہے، اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کی باتوں کو نہیں مانا، تو پھر ان کو سزا دی جائے گی، اور سزا کے لیے جو ٹھکانہ تیار کیا گیا ہے اسے جہنم کہا جاتا ہے. تو یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر انسان عمل کرتا ہے اور پھر اس عمل کی جزا یا سزا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جو آنے والا ہے اور یقینی ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. اور وہ اس لیے کہ انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس انسان نے جو عمل اچھا کیا ہے تو اس کو اس کا بدلہ اچھائی کی صورت میں، جزا کی صورت میں، انعام کی صورت میں پورا پورا ملنا چاہیے. اور جس نے جرم یا جرائم کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو ان جرائم پر سزا ملنی چاہیے، اور وہ سزا پوری پوری ملنی چاہیے، جو کہ دنیا میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک عالم ہے، اس نے 1000 جوانوں کو علم کے زیور سے آراستہ کیا، انہیں تفسیر پڑھائی، انہیں فقہ پڑھائی، انہیں حدیث کی کتابیں پڑھائیں، انہیں علوم دیے، ان کو سنبھالا، ان کی تربیت کی، ان کی اخلاقیات کو درست کیا. اور پھر جن کی تربیت اس نے کی ہے ان میں سے کوئی خطیب بنتا ہے، کوئی مبلغ بنتا ہے، کوئی ان میں سے محدث بنتا ہے، کوئی مفسر بنتا ہے، کوئی فقیہ بنتا ہے، کوئی امامت کے فرائض انجام دیتا ہے، مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور دین کی خدمت کے کام وہ کر رہے ہیں. اب جس نے یہ محنت کی ہے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، اللہ کی رضا کے لیے، اس نے ان کی تربیت کی، ان کی اخلاق کو سنوارا، ان کو علم جیسی عظیم نعمت ان کے سینوں اور دماغوں میں بھری، تو چاہیے کہ اس کو اس کا انعام بھی ملنا چاہیے. اب وہ انعام کتنا ملے؟ اس نے تو 1000 افراد کو تیار کیا تھا، اور پھر اس 1000 افراد کے ذریعے سے کتنی نسلیں آگے تیار ہوں گی مزید، تو اس کو تو پورا پورا انعام ملنا چاہیے. اور دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، اس کے باقی 10 سال ہوں گے، 20 سال ہوں گے، 30 سال ہوں گے جو یہاں گزاریں گے، تو کتنا کچھ، کیا کچھ اسے دیا جا سکتا ہے؟ اس کا صلہ کچھ بھی نہیں دیا جا سکتا دنیا میں. تو اس کے لیے عدل کا تقاضا ہے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ اس نے جو محنت کی ہے، اس نے جو کام کیا ہے، جو خدمت کی ہے، اس کا اسے پورا پورا صلہ دیا جانا چاہیے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن اور جزائے عمل کی وہ منزل قائم کر دی ہے جہاں پر اس کو پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا. اس طریقے سے دنیا میں ایک شخص ہے جس نے 1000 افراد کو قتل کیا، مار ڈالا 1000 بندوں کو، بم گرائے ان پر، گولیاں چلائیں ان پر، جلایا ان کو، گاڑیوں میں جلا دیا، اپنے گھروں کے اندر ان کو جلا دیا. 1000 افراد کا وہ قاتل ہے. اور دنیا میں جو سزائیں مقرر ہیں ان میں سب سے بڑی اور کڑی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے. اب اس نے تو 1000 جانوں کو لیا تھا، 1000 افراد کو مار ڈالا تھا، اور 1000 کے بدلے میں صرف ایک بار سزائے موت، تو یہ عدل نہیں ہے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن مقرر فرما رکھا ہے جہاں پر اس کے جرائم کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا سزا کی صورت میں. دنیا میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ جرم کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، اور پھر وہ سفارش کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے،
یا اپنے بڑے قبیلے یا بڑی جماعت کا رکن ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتے ہیں اور ان کو سزا نہیں مل پاتی۔ دنیا میں ایسے ہو جاتا ہے، جو بیچارہ ایسا غریب ہے جس کے پاس رشوت دینے کے لیے کچھ نہیں، جس کے پاس کوئی بڑی سفارش موجود نہیں ہے، جو کسی جماعت کا ورکر نہیں ہے، تو اس کو سزا ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ چھوٹ جاتے ہیں، تو اب جو چھوٹ جاتے ہیں تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو سزا اپنے جرم کی ملنی چاہیے۔ جب ایک غریب کو سزا ملی ہے تو اس کو کیوں نہیں ملی؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے وہ دن مقرر کیا ہے جس دن کے ہر مجرم کو اس کے ہر جرم کی سزا دی جائے گی، نہ وہاں پر رشوت چلے گی، نہ سفارش چلے گی، اور نہ ہی کوئی کسی کو چھڑا سکے گا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن مقرر فرما دیا ہے۔ اور پھر اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں زندگی دی ہے، دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمارے لیے ضابطہ حیات بھی اللہ رب العزت نے مرتب کر کے ہمارے حوالے کر دیا ہے کہ تم نے زندگی کیسی گزارنی ہے، تم نے کام کیسے کرنے ہیں، تم نے کاروبار کیسا کرنا ہے، تم نے خرید و فروخت کیسی کرنی ہے، تم نے اپنے گھر کی زندگی کیسی گزارنی ہے، تم نے باہر لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، تمہاری اجتماعی زندگی کس طریقے سے گزرے گی۔ ہر شعبے سے متعلق رہنمائی اور ہدایات کا انتظام بھی پروردگار عالم نے فرما دیا ہے۔ اب جو کوئی اس ہدایت پر چلتے ہوئے اور رہنمائی کے ان اصولوں کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے جو بطور ماڈل کے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پھر وہی انسان وہاں پر کامیاب قرار پائے گا اور انعام کا مستحق ہوگا۔ اور جو کوئی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے اور اس رہنمائی سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی سیرتوں کو نہیں اپناتا، تو پھر وہ خسارے میں ہے۔ اور پھر وہاں جب پہنچے گا تو چونکہ منمانی زندگی گزار چکا ہے دنیا میں، تو وہاں جب پہنچے گا اللہ کے ہاں تو پھر وہ سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ یہاں پر ایک نکتہ سمجھیں کہ باقی چیزوں کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا، الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن آخرت کے لیے ایمان کا لفظ نہیں بلکہ ایقان کا لفظ استعمال ہوا ہے، یقین کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک نکتہ ہے، ایک راز پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے اعمال ہیں، ہر عمل میں اگر کوئی چیز پرزور طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہے تو وہ عقیدہ آخرت ہے۔ مثلا ایمان توحید پر لانا ضروری ہے، رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بغیر تو مومن نہیں کہلا سکتا، مسلمان کوئی نہیں کہلا سکتا۔ لیکن عقیدہ توحید کے ساتھ اگر یقین آخرت کا نہ ہو، اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین نہ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور میں نے حساب بھی دینا ہے، تو پھر عقیدہ آخرت کے بغیر عقیدہ توحید ایک رسمی بات رہ جاتی ہے۔ اس طریقے سے رسالت پر ایمان ہے، تو اگر عقیدہ آخرت مضبوط نہیں ہے، آخرت کے دن پر اگر یقین نہیں ہے، تو پھر رسالت کا عقیدہ جس میں اتباع کرنی تھی تو بجائے اتباع کے وہاں پر بدعات جنم لیتی ہے، بدعات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر عقیدہ آخرت مضبوط ہے تو پھر اس کو یقین ہے کہ میں نے اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے اور میرے ہر عمل کو دیکھا جائے گا، اگر میرا عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا تو قابل قبول ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو رد کر دیا جائے گا۔ اور اگر عقیدہ آخرت میں کمزوری ہے تو پھر بدعات پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے کتابوں پر ایمان لانا بنیادی عقائد میں سے ہے، لیکن عقیدہ آخرت کا یہاں بھی اثر ہے۔ اگر عقیدہ آخرت مضبوط ہے، یقین کامل ہے آخرت پر، تو پھر وہ کتاب کے اندر درج احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر ہوگا اس لیے کہ عقیدہ آخرت میں کمزوری ہے، اس لیے عقیدہ آخرت کا اثر چونکہ تمام اعمال پہ ہوتا ہے، تو اس لیے
باقی چیزوں کے ساتھ لفظ ایمان کا استعمال ہوا ہے اور آخرت کے ساتھ لفظ ایمان کی بجائے یقین کا استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ یقین کیا ہے کہ وہ علم کہ جسے دلیل کے ذریعے سے اس قدر واضح کر دیا ہو کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا ہو، ایسا علم یقین کہلاتا ہے۔ یہودیوں کا آخرت کے بارے میں جو عقیدہ تھا، آج اسی تناظر میں اگر دیکھیں تو آج ہمارے اندر بھی وہی چیز، وہی خرابی پیدا ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، جنت تو بنی ہی ہمارے لیے ہے، جہنم میں دوسرے لوگ جائیں گے، سزا دوسرے لوگ بھگتیں گے، ہمارے لیے تو جنت ہے، ہمارے لیے تو انعامات ہیں پروردگار عالم کی طرف سے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، قرآن حکیم نے ان کی بات کو نقل کیا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو اولاد ہیں، اور ہمارے ساتھ تو خصوصی مہربانی اور کرم کا معاملہ ہوگا۔ یہ جو سزائیں ہیں یہ دوسروں کو ملیں گی، سزا ہمیں نہیں ملے گی۔ تو اس الزام کے اندر وہ مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، وہاں پر اعمال کو دیکھا جائے گا اور ایمان کو دیکھا جائے گا۔ تو آج ہم بھی گناہ بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، اور ساتھ کہہ دیتے ہیں اللہ آپ کے پیغمبر، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جنت تو ہمارے لیے یقینی ہے، سزا سے ہم تو بچ جائیں گے، جنت ہے ہی ہمارے لیے اور جہنم دوسروں کے لیے ہے۔ تو گویا آج ہمارا جو یقین ہے آخرت پر وہ اس قدر کمزور ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے آج اعمال میں کمی نظر آتی ہے۔ آج ہمارے اعمال کے اندر وہ اثر نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح ایک گمان ہم نے قائم کر رکھا ہے جس طرح کے گمان یہودیوں نے قائم کیے تھے۔ موت کے بعد کی زندگی کا تذکرہ جب قرآن کریم میں ہوتا تھا تو مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے اور انکار کرتے تھے، بلکہ جو سابقہ اقوام گزری ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز پائی گئی تھی کہ وہ عقل کے زاویے سے اس کو دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان مر جائے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں اور پھر چورا چور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مختصر سا جواب دیا، لیکن مدلل جواب ہے، مختصر ہونے کے باوجود مفصل ہے۔ سورۃ روم کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی اللہ ہے جو مخلوق کو پیدا کرتے ہیں پہلی بار، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کو دہرائیں گے، لوٹائیں گے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے لیے آسان ہے۔ یعنی پہلی بار انسان کو کس نے پیدا کیا؟ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ذرا پیچھے کی طرف اپنی تخلیق کی طرف انسانی ذہن کو منتقل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پچھلی زندگی پر ذرا غور و فکر کرے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، پیدا کیا جائے گا مرنے کے بعد، تو پہلے تو اپنی زندگی کو دیکھ لے کہ آغاز کیسے ہوا تھا۔ جب میں کچھ نہیں تھا، میرا وجود نہیں تھا، تو مجھے وجود کس نے عطا کیا تھا؟ میرے جسم کو کس نے بنایا تھا؟ مجھے توانائی کس نے دی تھی؟ مجھے قوت کس نے عطا کی تھی؟ تو جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی پروردگار دوسری بار بھی پیدا کریں گے۔ فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوسری بار پیدا کرنا تو اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ پہلی بار مشکل ہوتا ہے، وہ بھی کر دیا تمہیں، اب دوسری مرتبہ وہ بھی تمہیں پیدا کر دیں گے، چاہے تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو ایک مسلمان کا عقیدہ آخرت کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، جب وقت پورا ہوگا تو ہم عالم برزخ میں پہنچیں گے، جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہیں پہ رہیں گے۔ اس کے بعد پھر عالم حشر ہے، اور عالم حشر میں جزائے عمل کی منزل آئے گی، اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف ہر کسی نے جانا ہوگا، جو اس کا اصل ٹھکانہ ہوگا، یا جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، دنیاوی تعلیم جنہوں نے حاصل کی ہوتی ہے، تو وہ ہر چیز کو سائنس کے ذریعے سے ناپنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی سائنس کی تو تجربات کا نام ہے، مشاہدات کا نام ہے، اور تجربات اور مشاہدات کا عالم تو یہ ہے کہ ابھی تک سائنس
موت کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکی، موت کی حقیقت آج تک ان پر نہیں کھل سکی، تو موت کے بعد والی زندگی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے جو غیب پر جن چیزوں پر ایمان ہے ان میں سے یہ بھی ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے برزخ کو، ہم نے دیکھا نہیں ہے میدان حشر کو، ہم نے دیکھا نہیں ہے جنت کو، ہم نے دیکھا نہیں جہنم کو، مگر اس سب پر ایمان ہے۔ یؤمنون بالغیب، یہ بھی ایمان یعنی بالغیب ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے اسی زمین سے سادہ سی مثالیں ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے، قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ زندہ سے زندہ کو پیدا کر دیتے ہیں، مردہ سے مردہ کو پیدا کرتے ہیں، مردہ کو زندہ سے پیدا کرتے ہیں، اور زندہ کو مردہ سے پیدا کرتے ہیں۔ یہ چار صورتیں بنتی ہیں نا، پانچویں تو بن ہی نہیں سکتی، چار صورتیں ہیں۔ زندہ سے زندہ کو پیدا کرنا، انسان زندہ ہے، اس سے زندہ بچہ پیدا ہو گیا، ماں بھی زندہ، بچہ بھی زندہ، زندہ سے زندہ کو پیدا کیا۔ گٹھلی ہے، مثلاً کھجور کی گٹھلی ہے، زمین میں دفن کیا، پودا نکل آیا۔ تو پھر مردہ سے مردہ، یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ پودوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، اور اس کے کچھ مثالیں بھی موجود ہیں دنیا میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، زندگی پائی جاتی ہے، لیکن جیسی زندگی انسان کی ہے، شعور والی زندگی، ویسی زندگی ان کے اندر نہیں پائی جاتی، اس لیے ان کو اس لحاظ سے مردہ کہا جا سکتا ہے۔ تو مردہ سے مردہ پیدا ہو رہے ہیں، زندہ سے مردہ، مرغی زندہ ہے، پرندہ زندہ ہے، انڈا جو دیا وہ مردہ ہے، اور مردہ سے زندہ، انڈا جو ہے وہ مردہ ہے، پھر انڈے سے پرندہ نکل آیا زندہ۔ تو یہ چار صورتیں ہیں، پروردگار عالم آج بھی ان کو دہرا رہے ہیں، زندہ سے زندہ پیدا ہو رہا ہے، اور مردہ سے مردہ پیدا ہو رہا ہے، مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ چاروں صورتیں آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کو قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر تکرار کے ساتھ بیان فرمایا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر اصلاح ناممکن ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر اعمال کے اندر قوت اور تاثیر کا پیدا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عقیدے کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی قرآن حکیم میں کوشش کی ہے کہ دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، دنیا کی چیزیں عارضی ہیں، یہاں پر کچھ تیار کرنا ہے، اور وہ تیار کس لیے کرنا ہے؟ جو اس کے آخرت میں کام آئے گا، اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ یہی پڑا رہ جائے گا، کوئی بھی اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں جائے گا سوائے اپنے اعمال کے۔ حکایات میں ہے، ایک حکایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک نوجوان ملا، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک مقام پر جب بھوک لگی تو ایک جگہ پر رکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا، اور اس دسترخوان پر اپنے تھیلے سے جس کے اندر 3 روٹیاں تھیں نکال کر دسترخوان پہ رکھ دیں، اور اس طریقے سے رکھیں، اس ترتیب سے رکھیں کہ ایک روٹی اس مسافر کے آگے رکھی، ایک روٹی اپنے سامنے رکھی، اور تیسری روٹی درمیان میں رکھی کہ جس کو ضرورت ہوگی وہ اس میں سے لے گا، اگر دونوں کو ضرورت ہوگی تو پھر آدھی آدھی لے لیں گے، وہ درمیان میں رکھ دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روٹی تناول فرمائی، اور اس کے بعد پانی پینے کے لیے ساتھ ایک نہر تھی پانی کی، اس طرف تشریف لے گئے تاکہ وہاں پر پانی پیے، پیاس بجھائیں۔ وہ شخص جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی اپنی روٹی کھا لی تھی۔ جب اس نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام اس طرف چلے گئے تو اس نے تیسری روٹی بھی اٹھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا روٹی نہیں ہے دسترخوان پر، تو فرمانے لگے اس سے کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اور تو کوئی یہاں پہ آیا نہیں ہے، میں ہوں یا آپ ہیں؟ وہ کہنے لگا میرے علم میں نہیں ہے۔ فرمایا تم نے نہیں کھائی؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، کیا جواب دیتے؟ اس نے بالکل سامنے انکار کر دیا۔ چنانچہ دسترخوان اٹھایا، تھیلے میں رکھا، روانہ ہو گئے سفر پر، چلتے رہے۔ اگلا دن ہوا،
کھانے کا وقت ہوا، یعنی بھوک نے ستایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا، لیکن کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، 3 روٹیاں تھی کل، وہ تو نہیں تھی۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا سامنے ایک ہرن ہے، ایک چھوٹا اور ایک بڑا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چھوٹے ہرن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دے کر تجھے حکم دیتا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ تم میری طرف آ جاؤ۔ چنانچہ وہ چھوٹا ہرن آپ کے پاس آیا، آپ نے تھیلے سے چھری نکالی، اس کو ذبح کیا، آگ جلائی، اس کا گوشت صاف کیا، اس کے بعد گوشت کو آگ پہ بھونا، دسترخوان پہ رکھا۔ جب دسترخوان پہ رکھا تو اس نوجوان مسافر سے کہا کہ ہاں بھائی آپ بھی کھائیں۔ چنانچہ وہ بھی کھانے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانے لگے۔ جب کھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقی ماندہ گوشت اور ہڈیاں اکٹھی کی، اور ساری چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد فرمایا قم باذن اللہ۔ وہ ہرن زندہ ہوا اور چھلانگے لگاتا ہوا واپس چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، اس نے کہا سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ وہ کل تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ اس نے پھر انکار کر دیا کہ مجھے علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ فرمایا ٹھیک ہے، آگے چلے۔ تیسرا دن ہوا، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ریگستان میں سفر اب ہو رہا تھا، ریت ہی ریت تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے زمین پر اور ریت کو اکٹھا کرنے لگے، جس طرح بچے ریت سے کھیلتے ہیں، ریت کی ڈھیریاں بنانے لگے۔ جب ریتی کی ڈھیریاں بنا لی، بہت ساری ڈھیریاں چھوٹی چھوٹی بنا لی، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے سونا بن جا، تو ساری ریت کے جو ذرات تھے وہ سونے میں تبدیل ہو گئے، سارا سونا بن گیا، بہت زیادہ مقدار میں۔ نوجوان دیکھ رہا ہے، بڑا حیران ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ سونا اس کا ہوگا جس نے کل تیسری روٹی کھائی تھی۔ وہ کہنے لگا جی وہ تو میں نے کھائی تھی۔ اب اس نے مان لیا، تسلیم کر لیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، بس اب مجھے جانے دو اور یہ سونا سارا تم لے لو۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے، اس نے سارا سونا اکٹھا کیا، وہ اتنا وزنی تھا، اتنا زیادہ تھا کہ اٹھایا نہیں جا رہا۔ اب وہ پریشان ہے کہ میں اس کو کیسے لے کر جاؤں، میں کس طریقے سے لے جاؤں، بڑی بوری نہیں ہے میرے پاس، بھر بھی لوں گا تو اٹھاؤں گا کیسے، کافی وزنی ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا چونکہ شام قریب ہے لہٰذا رات گزار لیتا ہوں یہیں پر، اب سونے کو چھوڑ کر تو جا نہیں سکتا، رات گزارتا ہوں، صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا ہو سکے گا اسے دوسری جگہ منتقل کر لوں گا، اب میری کئی نسلوں تک یہ کافی ہے، مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ رات بھر وہاں اپنے سونے کے پاس بیٹھا رہا، یہاں تک کہ صبح ہونے کو تھی کہ وہاں سے 4 اشخاص کا گزر ہوا، 3 اشخاص کا گزر ہوا، اور وہ تینوں چور تھے جو چوری کے لیے نکلے تھے، قریب کی آبادی میں گئے تھے، رات بھر وہاں پر گھومتے رہے، پھرتے رہے، موقع نہ مل سکا اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اب صبح قریب تھی تو وہ اپنے گھروں کو واپس منہ لٹکائے ہوئے جا رہے تھے کہ آج خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ صحرا میں کوئی شخص بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت صحرا میں کون ہے، کیا کر رہا ہے؟ چلو بھئی ایک نیکی کا کام کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مسافر ہو، پیاسا ہو، بھوکا ہو، اس کے کام آئیں گے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس پہنچے تو حیران رہ گئے کہ اس کے سامنے تو ڈھیر لگا ہے سونے کا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میرے پاس یہ سونا ہے۔ بیٹھے کیوں وہ؟ بس یہ زیادہ ہے تو میں نے کہا صبح ہو جائے گی، دن نکل آئے گا تو پھر میں اس کو کس طریقے سے لے جاؤں گا۔ اب ان 3 چوروں کے منہ میں پانی آ گیا کہ ہم کیا مارے مارے پھرتے ہیں، لوگوں کے نظروں میں بھی گرے ہوئے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، یہ اتنا سارا مال ہے، کیوں نہ اس کے ساتھ یہ تقسیم کر لیں اور پھر جو ہے یہ ہمیں نہ چوری کرنی پڑے گی، نئی بدنامی مول لینا پڑے گی۔ تو اس سے کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ جہاں آپ چاہیں گے منتقل کر دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ ہم اس کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، کیونکہ وہ کافی سارا تھا، بہت زیادہ سونا تھا، اس نے سمجھا کہ چوتھا حصہ مجھے مل جائے میرے لیے پھر بھی کافی ہے۔ پھر مشورہ کیا، ان چوروں نے کہا کہ بھئی آپ نے بھی رات یہیں پر صحرا میں گزاری ہے، آپ بھی بھوکے ہوں گے اور ہم بھی بھوکے ہیں، ساری رات گھومتے پھرتے رہے، ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔
تو سب سے پہلے تو کھانے کا انتظام کر لینا چاہیے. صبح ہو گئی ہے تو لہٰذا ہم تو جا نہیں سکتے، لوگ پہچان لیں گے، پکڑ لیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، پولیس کے حوالے کریں گے. لہٰذا تم چلے جاؤ، ہم یہاں سونے کے قریب بیٹھے ہیں تینوں، تم چلے جاؤ جلدی سے کھانا لے آؤ، کھانا کھائیں گے، اس کے بعد سونا منتقل کریں گے، جہاں لے جانا ہوگا لے جائیں گے. وہ چلا گیا روٹی لینے کے لیے. اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ سونا تو میرا ہے، اب یہ تین خواہ کے آ گئے، حصے دار بن گئے، اور میرا 3 حصے سونا مجھ سے چلا جائے گا، چوتھا حصہ میرے لیے بچے گا. کیوں نہ میں ان سے جان چھڑا لوں اور سونا سارے کا سارا خود ہی قبضے میں لے لوں. چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. ادھر وہ 3 جو بیٹھے تھے دوست، وہ مشورہ کرنے لگے کہ یار یہ چوتھا بندہ ہمارے ساتھ ہے تو صحیح، سونا تو اس کے پاس تھا، لیکن اب کیوں نہ ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، ہمارا کام بن جائے گا، تو اس کا کوئی انتظام کر لیں. مشورہ ہوا جب آئے گا تو اسے ہم کوئی بہانہ بنا کر مار ڈالیں گے. اب یہ کھانا لے کر واپس آیا، اپنا کھانا یہ کھا چکا تھا، وہی بازار میں بیٹھ کر ان کے لیے کھانا لے کر آیا زہر ملا ہوا. اور جب وہاں پہنچا تو انہوں نے بہانے سے کہ تم نے دیر کر دی، تاخیر سے آئے ہو، ٹائم ضائع کیا، اسے مارا، مارتے 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 اسے قتل کر دیا. جب وہ مر گیا تو یہ تینوں بیٹھ گئے جلدی جلدی کھانا کھانے، تاکہ پھر سونے کو منتقل کرنا ہے، اٹھانا ہے، لے جانا ہے. جب تینوں نے کھانا کھایا تو زہر نے اثر کیا، وہ بھی تڑپ کر وہیں پر لاشوں میں تبدیل ہو گئے. کچھ دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوئی. اسی راستے پر گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے حواری بھی تھے. اب جب وہاں پہنچے دیکھا تو اسی ریگستان میں وہی ریت کی ڈھیریاں ہیں جو انہوں نے ریت کو سونا بنایا تھا، معجزہ تھا. وہ سونا سارے کا سارا پڑا ہوا ہے اور 4 لاشیں ساتھ پڑی ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا دیکھ لو، یہ ہے دنیا کی حقیقت. انسان کتنا اس میں مگن ہوتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اس کو جمع کرنے میں اور اس کو حاصل کرنے میں اپنی عمر کھپا دیتا ہے، اور یہاں سے خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے، سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے. دیکھو سونا یہیں پڑا ہے اور چاروں دیکھو برزخ کے عالم میں پہنچ چکے ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.